السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اردو نیوز کے ساتھ حاضر ہیں۔ برطانیہ کا وہ کیفے جہاں آپ پیسے دینے کے پابند نہیں۔ ایگز اینڈ بریڈ کیفے میں کسٹمر خود ہی اپنی مدد آپ کے تحت اپنا ناشتہ تیار کرتے ہیں۔ یہ شمال مشرقی لندن کے ایک مصروف کیفے میں معمول کی صبح ہے۔ کٹلری کھنکھنا رہی ہے اور لوگ ناشتہ کرتے ہوئے اپنی قریبی میزوں پر موجود دیگر لوگوں کے ساتھ باتوں میں مصروف ہیں، جبکہ اسکول کے بچے اپنے دوستوں کے اندر داخل ہونے پر چلا کر ان کا استقبال کرتے نظر آتے ہیں۔ مگر والتھمسٹو کے علاقے کا ایگز اینڈ بریڈ کیفے کوئی عام کیفے نہیں۔ یہاں کسٹمر بیٹھ کر زبردست ناشتے کا مزہ لے سکتے ہیں، اور وہ بھی کچھ ادا کیے بغیر۔ یہ پروجیکٹ برطانیہ بھر میں شروع ہونے والے ان درجنوں کیفے میں سے ہے جو نان پروفٹ بنیادوں پر یعنی کسی نفع کے بغیر کام کرتے ہیں، اور جہاں کسٹمر جو چاہیں ادا کر سکتے ہیں۔ جب بھی یہاں کوئی کسٹمر آتا ہے تو ان سے جتنا وہ چاہیں یا جتنا وہ کر سکیں اتنا عطیہ دینے کے لیے کہا جاتا ہے، اور اگر وہ کچھ نہ دے سکیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ مصنفہ شیلا ایڈی ٹیلی ہفتے میں 2 سے 3 مرتبہ اپنے 6 سالہ بیٹے ایتھان کے ساتھ یہاں آتی ہیں۔ ایگز اینڈ بریڈ کے باہر ایک بورڈ موجود ہے جس کے مطابق اس ریسٹورنٹ کا مینو مختصر ترین ہے، یعنی صرف ابلے ہوئے انڈے، ٹوسٹ اور دلیا، جس کے ساتھ آپ پینے کے لیے چائے، کافی یا اورنج جوس کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ جو لوگ پیسے دے سکتے ہیں ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ دیوار پر ایک جانب لگے ہوئے عطیات کے بکسے میں پیسے ڈال دیں، جس سے کسی کو معلوم نہیں ہو پاتا کہ کس نے کتنے پیسے دیے ہیں اور دیے بھی ہیں کہ نہیں۔ یہ کیفے گزشتہ ہفتے ٹویٹر پر اس وقت وائرل ہوا جب ایک شخص نے انکشاف کیا کہ اس نے وہاں ناشتے کے لیے 20 پاؤنڈ ادا کیے تھے، مگر اسٹاف کا کہنا ہے کہ یہ پیسوں کی بات نہیں۔ یہاں کے مالک گائے ولسن کہتے ہیں کہ چاہے آپ امیر ہوں یا غریب، یہاں پر کوئی بھی آ سکتا ہے۔ چاہے آپ کو دوستوں سے ملنا ہو یا آپ صرف آرام سے ناشتہ کرنا چاہتے ہوں، آپ یہاں آ کر کچھ بھی کھا سکتے ہیں، وہ بھی قیمت ادا کیے بغیر۔ گائے، جو کہ ایک انشورنس کمپنی کے لیے کام کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیفے خیراتی طور پر نہیں بلکہ نان پروفٹ کاروبار کے طور پر چلانے کا فیصلہ کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ کیفے پیسوں کو ایک طرف رکھ کر زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے اور اچھے ناشتے پر بات چیت کرنے کا موقع دیتا ہے۔ ایگز اینڈ بریڈ کے باہر موجود بورڈ، جس پر لکھا ہے کہ آپ جتنے چاہیں پیسے دے سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو۔ یہاں باقاعدگی سے آنے والی شیلا ایڈی ٹیلی، جو کہ ایک مصنفہ ہیں، ہفتے میں 2 سے 3 مرتبہ اپنے 6 برس کے بیٹے ایتھان کے ساتھ اس کے اسکول شروع ہونے سے قبل آتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ کبھی کبھی ہم یہاں اس لیے آتے ہیں کیونکہ یہ ناشتے کا آسان طریقہ ہے، کبھی پیسوں کی تنگی ہوتی ہے اس لیے، اور جب ہم کچھ ادا کر سکتے ہیں تو ضرور کرتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے یہاں بہت مزہ آتا ہے اور ہم دونوں نے یہاں کافی دوست بنائے ہیں۔ بیچ میں ایتھان شوخ انداز میں کہتے ہیں کہ امی، کیا ہم آج ادائیگی کریں گے؟ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں کرنی چاہیے۔ شیلا ہنس دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہاں، وہ آج ادائیگی کریں گے۔ یہ کیفے اس لیے بھی غیر معمولی ہے کیونکہ یہاں کسٹمر خود ہی اپنی مدد آپ کے تحت اپنا ناشتہ تیار کرتے ہیں۔ وہ 1 یا 2 انڈے ٹوکری میں سے اٹھا کر انڈوں کے ٹائمر کے ساتھ انہیں ایک خصوصی خانے میں رکھ دیتے ہیں۔ پھر وہ اپنی ڈبل روٹی کو خود ٹوسٹ کرتے ہیں اور خود ہی اپنے لیے مشروب تیار کرتے ہیں۔ یہ پورا مرحلہ یہاں آنے والے بچوں کے لیے بہت دلچسپی کا سامان پیدا کرتا ہے۔ جمعہ ڈیموک اپنے شوہر اور بچوں کو یہاں لائیں۔ خاکہ نگار لوئی پیمرٹن اپنے شوہر سائمن، جو کہ خود بھی ایک خاکہ نگار ہیں، اپنے 2 بچوں کے ساتھ باقاعدگی سے یہاں آتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم یہاں تقریباً پچھلے 4 مہینوں سے ہفتے میں 3 مرتبہ آتے ہیں۔ سائمن کہتے ہیں کہ یہاں آ کر لگتا ہے کہ آج چھٹی کا دن ہے۔ یہاں کا ماحول بہت اچھا ہے اور ہر کوئی نہایت دوستانہ ہے۔ یہاں آنے والوں میں عین اسکول سے قبل اپنے بچوں کے ساتھ آنے والے والدین، عمر رسیدہ افراد، پروفیشنلز، خصوصی ضروریات رکھنے والے لوگ اور اچھا وقت گزارنے والے افراد شامل ہیں۔ یہاں پر کسٹمرز کے لیے اجتماعی میزیں ہیں جن سے یہ یقینی ہو پاتا ہے کہ لوگ اجنبیوں کے ساتھ بیٹھیں، اور یوں بسا اوقات لوگوں کی آپس میں گفتگو شروع ہو جاتی ہے۔ جمعہ ڈیمک یہاں پہلی مرتبہ کافی مارننگ میں شرکت کے بعد اپنے شوہر وارن اور اپنے بچوں ریا اور خالد کو ساتھ لائیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم یہاں پہلی مرتبہ آئے ہیں اور ہم نے سوچا کہ ہم اسے آزما کر دیکھتے ہیں۔ یہ جگہ اچھی ہے اور آسانی یہ ہے کہ بچوں کا اسکول بھی قریب ہے۔ خالد عموماً گھر پر انڈے نہیں کھاتے، مگر انہوں نے آج یہاں کھائے ہیں۔ ہم یقیناً یہاں دوبارہ آئیں گے۔
ایگز اینڈ بریڈ کیفے کے مالک گائے ولسن کہتے ہیں کہ چاہے آپ امیر ہوں یا غریب، یہاں ہر کوئی آ سکتا ہے۔ جولی اور کیٹ یہاں باقاعدگی سے آتی ہیں اور ان لوگوں میں سے ہیں جو دوستوں سے ملنے اور خوشگوار بات چیت کے لیے اس جگہ کا انتخاب کرتے ہیں۔ جولی کہتی ہیں کہ ہمیں یہاں آ کر بہت اچھا لگتا ہے، یہاں کام کرنے والے لوگ بہت اچھے ہیں اور یہ جگہ ہمیشہ نہایت صاف ستھری ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر جگہوں پر بھی ایسے پروجیکٹ بمشکل کھانا خریدنے کی سکت رکھنے والے لوگوں کی مدد یا پھر ماحولیاتی وجوہات کی بنا پر قائم ہو رہے ہیں۔ کئی جگہ سپر مارکیٹس، ریسٹورنٹس اور سپلائرز کی جانب سے عطیہ کیے گئے کھانوں کا استعمال کرتی ہیں جو کہ دوسری صورت میں ضائع ہو جاتا ہے۔ ویک فیلڈ میں قائم دی ریئل جنک فوڈ پروجیکٹ کے زیر انتظام چلنے والے کیفے جو آپ ادا کر سکیں کی بنیاد پر ایسا کھانا پیش کرتے ہیں جسے پھینک دیا جاتا ہے۔ دی ریئل جنک فوڈ پروجیکٹ کے بانی ایڈم اسمتھ نے کھانا ضائع ہونے سے بچانے کے لیے یہ منصوبہ شروع کیا۔ اس کیفے کا مقصد کھانے کے ضیاع کو روکنا ہے۔ اس کے مالک ایڈم اسمتھ زور دیتے ہیں کہ اس کا مشن سماجی سے زیادہ ماحولیاتی ہے۔ 2013 میں قائم ہونے والے اس کیفے کی اب ملک بھر میں بشمول گلاسگو اور مانچسٹر میں شاخیں ہیں۔ اس کے علاوہ یہ پروجیکٹ ویک فیلڈ میں کانڈینس شیئر ہاؤس کے نام سے دنیا کی پہلی ایسی سماجی سپر مارکیٹ چلاتا ہے جو کہ مختلف ذرائع سے پھینکے جانے کے لیے تیار کھانے حاصل کر لیتا ہے۔ اس پروجیکٹ نے اب تک 5,000 ٹن کھانا پھینکے جانے سے بچایا جو کہ 11,90,000 خوراکوں کے برابر ہے، جبکہ اس نے دنیا بھر میں ایسے 120 سے زائد تصورات کو متاثر کیا ہے۔ یہ تنظیم 92 اسٹورز کے ساتھ مل کر جو آپ ادا کر سکیں کی بنیاد پر ٹنوں کے حساب سے کھانا لوگوں تک پہنچانے کا کام کر رہی ہے۔ اسمتھ کہتے ہیں کہ انہوں نے ریسٹورنٹس کے باورچی خانوں اور فارمز کی جانب سے ضائع کیے گئے کھانوں کی تعداد دیکھ کر عمل کرنے کا فیصلہ کیا، مگر وہ کہتے ہیں کہ دی ریئل جنک فوڈ پروجیکٹ تب ہی کامیاب ہوگا جب ہماری ضرورت نہیں رہے گی۔ وسطی انگلینڈ کے شہر لیڈز کے ٹوسٹ لو کیفے میں تمام اجزاء مقامی دکانوں اور سپر مارکیٹس کی جانب سے عطیہ کردہ ہوتے ہیں جنہیں دوسری صورت میں پھینکا جانا تھا، مگر مینو میں کوئی قیمتیں درج نہیں ہیں اور کیش کی بجائے کرنسی کے طور پر ہنر اور وقت قبول کیے جاتے ہیں۔ دوسری جانب جنوبی لندن کے برکس پاؤنڈ کیفے میں اضافی کھانے کو چاہے کچھ بھی ہو سب کے لیے سبزیوں والی ویجیٹیرین غذا کی تیاری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ کیفے جولائی 2016 میں شروع ہوا تھا اور اس نے 2018 میں 3.2 ٹن کھانے کو ضائع ہونے سے بچایا۔ اس بچائے گئے کھانے سے 18,500 لوگوں کو 11,000 کھانے فراہم کیے گئے اور انہوں نے 35 مقامی تنظیموں کے ساتھ مل کر علاقے کے رہنے والوں کی کم قیمت اور صحت بخش غذا تک رسائی بڑھانے کے لیے کام کیا۔ یہاں کے مینیجر شان روئے پارکر کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ برکسٹن میں مہنگی اور مخصوص طبقے کی جگہوں کا متبادل ڈھونڈ رہے ہیں، مقامی لوگوں کو آرام دہ اور ہر طبقے کے لوگوں کے لیے کھلی جگہ فراہم کی جائیں۔ ایگز اینڈ بریڈ کے مالک گائے ولسن کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر ہم مقامی افراد کو اپنی مدد خود کرنے کے لیے سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ فی الوقت تو وہ خود ہی اسٹاف کو تنخواہیں دے رہے ہیں اور پروجیکٹ کی فنڈنگ کر رہے ہیں، مگر انہیں امید ہے کہ 1 سال کے اندر اندر یہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے گا۔ اس مقصد کے لیے کیفے اب ہفتہ وار ڈنر بھی منعقد کرتا ہے جس سے حاصل ہونے والی رقم ناشتہ پروجیکٹ کے لیے مختص کر دی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اگر مقامی لوگ اپنا خیال نہیں رکھنا چاہیں گے تو یہ منصوبہ ناکام ہو جائے گا، مگر مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا۔